نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولا تزر وازرة وزر اخرى وقال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے مشفق مربی استاد صاحب کا میں اتھا دل کے گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یہاں آ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، عزت بخشی، اور دل کے اندر ایک بے چینی تھی کہ اداروں کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے، اداروں کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، اور یہ کیفیات میرے دل میں والد صاحب کے زمانے سے تھی۔ استاد صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں، میں مشاورت کے لیے بھی آتا تھا وقتاً فوقتاً، اس سے پہلے بھی، اور میں اپنے دل کی کیفیات رکھتا تھا اور بتاتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ادارے ایک ایسے ماڈل ادارے بنے، پوری دنیا ان اداروں کی طرف توجہ کرے، اور اس کے لیے میں نے بڑے پروفیشنلز اس سے پہلے ہائر بھی کیے اور اپنے مدرسے میں لے کر آتا رہا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو میری ملاقات شاہد صدیقی صاحب سے ہوئی، اور ادارے میں بھی تشریف لائے تھے اس وقت، ان سے لمبی طویل نشست ہوئی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا، میں نے ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ادارے میں بڑی پوٹینشل ہے۔ 2020 میں شاہد صدیقی صاحب نے جو اس کا پوری کیلکولیشن کی، 12 گھنٹے کچھ بن رہے تھے، ان 12 گھنٹوں کے اندر الحمدللہ شاہد صدیقی صاحب نے پوری ایک ٹیم بھی تیار کی، اور الحمدللہ یہ پورا ایک نظام بھی مرتب کیا۔ اور اب یقین جانیے ہمارے علماء اور فضلاء اور ہمارے مفتیان اکرام، اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، صرف تراشنے والی بات ہے۔ شاہد صدیق صاحب نے شروع کیا ڈاکٹر وقار سے۔ ڈاکٹر وقار صاحب تھے، انعام بکھروی تھے، اور ان کے ساتھ مل کر الحمدللہ وہ ایک خوبصورت امتزاج، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جوائنٹ وینچر اور پارٹنرشپ، جامعۃ الرشید اور جامعہ بن نوری عالمیہ کی اس کی ابتدا ہو گئی۔ میں جگہ جگہ پر پوری دنیا کے اندر گیا ہوں، ملیشیا گیا، آج سے نہیں بہت پہلے۔ وہاں پر جب میں نے ریکٹر سے، وہاں کے وی سی اور وہاں کے جو ایجوکیشنل منسٹر ہیں ان سے جب ملاقاتیں کی، نشستیں کی، یقین جانیے جیسے استاد صاحب نے فرمایا کہ باہر کی دنیا کے اندر پارٹنرشپ، جوائنٹ وینچر زمانے سے ہو رہا ہے، اور الحمدللہ آج ملیشیا کی کئی یونیورسٹیز سے، کرغستان، تھائی لینڈ، اور اسی طریقے سے پاکستان کی یونیورسٹیز، کراچی اردو یونیورسٹی، ان سے ہم نے جوائنٹ وینچر کیے، ان سے ایم او یو سائن کیے، اور آج الحمدللہ کئی طلبہ ملیشیا کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور کئی طلبہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں ملیشیا یونیورسٹی سے۔ تو وہ جوائنٹ وینچر اور جو پارٹنرشپ تھی وہ الحمدللہ جامعۃ الرشید اور جامعہ بن نوریہ سے اس کی ابتدا ہو گئی، اور عملی اقدامات ہم نے اٹھا لیے، اور آج آپ نے دیکھا ماشاءاللہ میں اس پرفارمنس مینجمنٹ پر یہ جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے، میں شاہد صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب نے مل کر الحمدللہ اتنا بہترین نظام مرتب کیا، جس کی پریزنٹیشن، جس کی پیشکش جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن الحمدللہ میں اپنے اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اساتذہ نے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ قبول کر لیا، اور الحمدللہ جس ڈپارٹمنٹ کو شاہد صاحب بلاتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ بغیر چوں چرا کیے وہ شاہد صاحب کے پاس آتا ہے، اور اپنی کارکردگی اور اپنی ساری پیشکش شاہد صاحب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا جامعۃ الرشید سے بھی
کیا شاہد صاحب آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، جامعۃ الرشید بھی اس نعمت کی قدر کرے۔ اور الحمدللہ سب سے پہلے جب ہم نے کام کی ابتدا کی آرگینوگرام، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے سارے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ 65 شعبے جامعہ بن نوریہ کے اندر چل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے فنکشنل چارٹ جب بننا شروع ہو گئے اس میں، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس مینجمنٹ، پھر اس کے پرفارمنس مینجمنٹ کے تحت اس کے KRAs اور اسی طرح KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹر، یہ ساری چیزیں جب بننا شروع ہو گئی، اس کے بعد آنکھ کھلی کہ واقعتاً دنیا کے اندر جو نظام چلایا جاتا ہے وہ اس طرح چلایا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز اور اسی طریقے سے بڑے بڑے ادارے وہ اس پیرامیٹرز کے اندر رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سانچے کے اندر رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت والوں کو بھی جزائے خیر دے کہ تبلیغی جماعت نے ایسے ایسے افراد تیار کیے۔ اور الحمدللہ وہ جو کہتے ہیں کہ جب ایمانیات دل کے اندر اترتی ہیں، جب ایمان کا نور سینے کے اندر چمکتا ہے تو انسان خود انسان کے اندر تڑپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں اس پر جو ہے نا میں اتھا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میری ایک دل کی بات تھی۔ اور استاد صاحب نے جیسے فرمایا کہ واقعتاً دارالقرآن اور حفظ کے قراء حضرات یہ ہماری بیک بون ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ہماری بنیادی جو کام ہے وہ یہ حفاظ ہیں، یہ دارالقرآن ہے۔ تو استاد صاحب حسب استطاعت ہم بہت کوشش کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو سہولیات سے نوازیں، اور خاص طور پر خالی یہی شعبہ نہیں بلکہ پورے ادارے کے اندر ہماری چاہت یہ ہوتی ہے، یقین جانیے میرے دل سے اگر پوچھے کہ یہ جو ہمارے سارے اساتذہ ہیں، میں واللہ کہتا ہوں اتنی محبت ہے ان اساتذہ کے لیے ہمارے دل میں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان اساتذہ کو جتنا ہو سکے ہم سہولیات دیں، کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، تھوڑے سے میں اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی کا تسلسل ہے، ہم نے کوشش کی صحت کارڈ کسی طریقے سے جہاں تک ہم کر سکے صحت کارڈ اپلائی کیا، ہم نے اس کے اجراءات کیے، اور اسی طریقے سے انڈوومنٹ فنڈ ہے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں، اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا انشاءاللہ مزید اس میں ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اور مزید آج جو ہم اس کی سیرمنی ہم نے رکھی ہے، یہ کافی وقت کے بعد کیا، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ کافی حد تک اس کی تنفیذ ہو چکی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے تمام شعبہ جات کے اندر جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، 65 شعبے ہیں، تو تمام شعبہ جات کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ اسی کے مطابق الحمدللہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ان کو 3 مہینے کے ٹارگٹس مل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی کارکردگی پوری پریزنٹیشن کی صورت میں لی جا رہی ہے۔ اور الحمدللہ بڑے شوق سے اور ذوق سے ہمارے اساتذہ الحمدللہ یہ ڈائریکٹرز ہمارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اس نظام کو جو بنایا گیا ہے، یہ نظام سائنسی بنیادوں پر اس کو مرتب کیا گیا، اور بہت ہی کیلکولیشن اور ٹیکنیکل انداز میں اس نظام کو مرتب کیا گیا، اور مزید انشاءاللہ ہم اس کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آج میں یہ جو جملے ابھی جو کہنے جا رہا ہوں، میں شاید مبالغہ کرنے والا نہیں ہوں گا کہ یہ جو نظام جو نافذ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جامعۃ الرشید میں بھی انشاءاللہ نافذ ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جلد سے جلد نافذ ہوگا، یہ تاریخ کے اندر پہلا کام ہے مدارس کی دنیا کے اندر جو الحمدللہ نافذ ہو چکا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ مدارس کی تاریخ دیکھیں، چاہے وہ دیوبند سے لے کر اور پاکستان تک، اور پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک جتنے بھی مدارس ہیں، اور پھر انڈونیشیا کے مدارس ہیں، اور ملیشیا کے اندر مدارس ہیں، ساؤتھ افریقہ میں مدارس ہیں، اور فرسٹ ورلڈ کنٹری کے مدارس بھی اگر آپ دیکھیں، میں انگلینڈ گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، وہاں پر بھی یہ نظم جو ہے موجود نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اس کی ابتدا الحمدللہ یہاں پر جامعہ کے اندر کی گئی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیقات سے نوازا، اور انشاءاللہ میں آج اعلان کرتا ہوں 1 جون 2024 یعنی 24 ذی القعدہ 1445 ہجری جامعہ بن نوریہ میں اس کا نفاذ کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہی نظم انشاءاللہ جامعۃ الرشید کے اندر بھی جائے گا۔ اور استاد صاحب نے کہا کہ اگر وفاق المدارس ہم سے یہ نظم لینا چاہتا ہے، ہم کھلے دل سے پیشکش کرتے ہیں، یہ نظام ہمارے پاس موجود ہے، ہم ہر طریقے سے آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنا سمجھیں، آپ اپنائیت فیل کروائیں، اپنائیت کا احساس دلائیں۔ ہم درس نظامی پڑھا رہے ہیں، ہم کوئی سیکولر ایجوکیشن نہیں دے رہے، ہماری جو تعلیمات ہیں، ہمارا جو نظم و نسق ہے، ہماری جو یہ وہی نظم ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے، اس کے اندر ہم نے جدت، تو ہم جدت کا جب لفظ بولتے ہیں تو جدت سے پتہ نہیں کیا کیا مراد لیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں اتنا یہ کہوں گا کہ اس کے اندر اصلاحات کی جا رہی ہیں، اور اصلاحات اتنے بہترین انداز میں کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ بھی اپنے اندر اصلاحات لے کر آئیں، یقین جانیے پورے وفاق کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور مجھے معلوم بھی چلا ہے کہ ہمارے مشفق و مربی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح کہ اس طرح کا ایک نظام مرتب ہو جائے۔ تو میں آج کی اس محفل میں اور اس تقریب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت ہمارے پاس یہ نظام موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ضرور ہم آپ کے سامنے پیش ہو کر آپ کو دے سکتے ہیں، اور یہ ادارہ آپ ہی کا ہے، جامعۃ الرشید آپ ہی کا ہے، اور وفاق المدارس یہ ہمارا ہے۔ وفاق المدارس سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے امتحانات دیے ہیں، ہمارے پاس جو شہادہ ہے وہ وفاق المدارس کی ہے۔ خدا را اس خلیج کو دور کرے، آپس میں محبتیں بانٹیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ ایک گھر میں بھی انسان رہتا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ لہٰذا بس آخر میں مزید ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ الحمدللہ اس پورے نظام کو، پرفارمنس مینجمنٹ کا جو پورا نظام ہے، الحمدللہ ایک اور نئی پیش رفت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آئی ٹی کے جو ذمہ دار ہیں نعیم الرحمان صاحب، ماشاءاللہ کئی سال سے سب سے پہلے جو ویب سائٹ بنائی تھی انہوں نے بنائی تھی، اور آن لائن فتووں کا جو نظام مرتب کیا تھا اس وقت کسی ادارے میں نہیں تھا، نعیم الرحمان صاحب نے ماشاءاللہ ابتدا کی اور بہترین نظام مرتب کیا تھا، اور آج الحمدللہ وہ اس پورے نظام کو اپلیکیشن پر لے کر آ رہا ہے۔ گویا کہ آپ کے سیل فون پر، آپ کے موبائل پر وہ اپلیکیشن ہوگی، آپ کلک کریں گے پورا پرفارمنس مینجمنٹ اس کے اندر آ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ اس کی تنفیذ عن قریب ہونے والی ہے۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح مل جل کر پیار محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔